جیسا مقدس مہینہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ عبادات میں شریک ہوتے تھے، لیکن آج وہ قبر کے گڑھوں میں سو رہے ہیں، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ رمضان تک ہم اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں، اور اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ بھی ہم کو دیا، اور اس مہینے میں عبادات کے لیے اللہ نے ہم کو مساجد میں بھی جمع فرمایا، اور اسی غرض سے آج رمضان کی آخری عشرہ جو گزر رہا ہے، ایک بڑا حصہ رمضان کا گزر گیا، اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہم نے جتنا عشرہ گزر گیا ہے رمضان کا، اس کو کس طرح ہم لوگوں نے گزارا ہے۔ اب جو آخری عشرہ ہے یہ بہت زیادہ قیمتی عشرہ ہے، جس کے بارے میں احادیث شریفہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں تیزی آ جائے گی، نمازوں میں کثرت ہوا کرتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں جو تہجد پڑھا کرتے تھے اتنا احتیاط سے، یعنی تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن رمضان کا جب آخری عشر آ جاتا تو ازواج مطہرات فرماتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور دوسروں کو بھی تہجد کی نماز کے لیے جگایا۔ تو آپ ہم سب کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ کس طرح گزرا کرتا ہے۔ بعض احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک نفل رکعت کے اندر نبی علیہ السلام 6.5 پارے کی تلاوت کیا کرتے۔ روایتوں میں آتا ہے ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام میں کھڑے ہونے کی وجہ سے، زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اتنا مجاہدہ امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، بخشائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے زیادہ مجاہدہ، اتنا عمل، لیکن ہم اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارا رمضان کیسا گزر رہا ہے۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا کا بد نصیب ہے وہ ایمان والا جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان میں عبادت کر کے آپ کو اپنی مغفرت نہ کرا لے، سب سے بد نصیب آدمی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا رمضان اچھی طرح گزر گیا اس کا سال بھر کا عرصہ جو ہے وہ اچھی طرح گزر جائے۔ رمضان تربیت کے لیے آتا ہے انسان کو، ایمان والوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان جیسے مقدس مہینے کو بھیجتے ہیں، اور کچھ مخصوص عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہم کو عطا فرمائی۔ یہ تراویح کی عبادت ہے، تراویح میں کھڑے ہونا اور قرآن مجید کا سنانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تراویح کے اندر قرآن سننا اور پڑھنا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ عام دنوں میں ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ 10 گنا دیتے ہیں، لیکن رمضان میں اگر کوئی نیکی کرتے ہیں عام نیکیوں کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکیوں پر اللہ یعنی ایک حرف پر 70 یعنی 10 نیکی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ تو رمضان میں اب 10 سے ضرب کو 70 تو کتنے ہوں گے؟ اتنے زیادہ نیکی اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان جیسے مقدس مہینے میں عطا فرمائے۔ اور ایک عبادت رمضان میں روزے کی عبادت ہے، بہت اہم ترین عبادت جس کا تعلق روزے کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آدمی سال کا روزہ رکھ لے اتنا اللہ ہے، وہ سال کا روزہ رکھ لے لیکن رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے روزے کے اوپر۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیں بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں کا روزہ چھوڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں پر، اور گھر کے اندر بھی ہم بچوں کو روزہ رکھانے پہ اتنا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائے تو روزہ رکھنے کا یعنی وہاں سے ان کا آغاز کر دیں، ان کو ترغیب دلائیں روزے کی اہمیت سمجھائیں لوگوں کو۔ لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں بچے 15 سال کے ہو گئے تو ابھی چھوٹے ہیں سمجھے جاتے ہیں، اور بولتے کہ ان کے دنیا کے کام پہ ہو رہے ہوتے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، بہت سے کام کر رہے بچے، لیکن ہم جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم بچوں کو چھوٹا بنا دیتے ہیں، اس کے اندر سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اور بچوں کو بولتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں رکھنا ہے تو مت رکھو۔ یہ ہمارے تربیت
تربیت کا نظام ہے۔ حالانکہ ہم بتانا چاہیے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو روزے کی اہمیت اس کو سمجھائیں، روزے کا روزے کی طرف اس کو ترغیب دلائیں، تاکہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو روزہ اس سے بالکل نہ چھوٹے۔ یہ نظام ہونا چاہیے۔ اور ہمارے گھر کے خواتین کا حال کیا ہے؟ شاپنگ کو بھی جانے تو روزہ چھوڑ کے چلے جاتے اور آسانی کے ساتھ بول دیتے کہ ہم کو شاپنگ کرنا ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رہ رہے۔ حالانکہ شاپنگ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عید کے لیے کر رہے ہیں۔ اور عید کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ مہینہ بھر عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کو اپنا وقت دے دیتے ہیں، اللہ کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عید دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر الٹا مسئلہ ہے، عبادت کچھ نہیں ہے، فرائض چھوٹ رہے ہیں، لیکن عید کے لیے مکمل تیاریاں چل رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس رمضان کے اندر روزے کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دوسرے جتنے اعمال، نماز ہے، زکات ہے، حج ہے، وہ تمام عبادتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلائیں گے، لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود دینے والا ہوں۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے روزے کا۔ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، ہر دروازے سے لوگ داخل ہوں گے، لیکن ایک دروازہ مخصوص طور پر اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے رکھیں گے، اس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اللہ تعالیٰ روزے دار کو داخل کرائے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب روزے کا ہے۔ اور یہ روزے کی اہم ترین عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان سے جوڑ دی ہے، تاکہ بندے جو ہیں رمضان سے لطف اٹھائیں، بہت سی عبادتیں کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ تراویح کو دوسرے مہینے میں کر دیتے، روزے کو دوسرے مہینے میں کر دیتے، تو بندے اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتے جتنا آج حاصل کر رہے ہیں رمضان جیسے مقدس مہینے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک خاص تعلق رمضان سے، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے، ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، دنیا میں بہت کتابیں نازل ہوئی، توریت نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا، وہ ایک پر اور توریت کی تختیاں ان کو دے دی، لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار نازل نہیں فرمایا۔ 23 سال کا عرصہ لگا قرآن مجید کے نازل ہونے میں۔ دوسری جو کتابیں ہیں ان کی کیا حیثیت تھی؟ ان کی حیثیت یہ تھی کہ اس زمانے میں لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، شریعت معلوم کرنا ہوتا تو اس زمانے میں لوگ قرآن اس زمانے میں توریت کو نکالا کرتے تھے، انجیل کو نکالا کرتے تھے، زبور کو۔ ضرورت پڑنے پر وہ لوگ اپنی کتابوں کو ہاتھ لگاتے تھے، جیسا کہ وکیل ان کے پیچھے کتابیں رکھی ہوتی ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، ورنہ وہ الماری میں صحیح بھی پڑی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ان کتابوں کی حیثیت تھی، لیکن قرآن کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ قرآن صرف کتاب اللہ نہیں ہے، قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے قرآن کے کچھ حقوق دے رکھے ہیں مسلمانوں پر۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھ کر اس کی تلاوت کرنا، حالانکہ بہت حق ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد باقی کے حقوق ہیں۔ ہم پہلے نمبر پر ہی زیرو ہیں۔ امت مسلمہ میں بڑی تعداد ایسی لوگوں کی نہ قرآن پڑھنا جانتی ہے، نہ قرآن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، پڑھنا جانتی بھی ہے وہ تجوید سے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ رمضان مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا، لیکن ایک شیطان جو ہمارا دل ہے، نفس ہے، وہ ہمارے دل میں یقیناً بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں معاملات کر سکتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی ارادہ کر لے تو قرآن سیکھنا بھی چاہے تو سیکھ لیتے آسانی کے ساتھ۔ یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم کو قرآن بھی سیکھنا ہے، قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہم کو ہونا ہے، اس لیے کہ آج جو ہے امت مسلمہ قرآن سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنی دور ہو گئی کہ خود نہیں معلوم کہ قرآن کے اندر کیا موضوع ہوگی۔ اسی لیے شاعر نے کیا خود کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم آج خار ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ یعنی امت قرآن کو چھوڑ دی تو دنیا میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ اسی لیے بہت بڑے بزرگ حضرت حسین بنوتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا، سالوں کے بعد وہ باہر نکلے اور اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ میں نے جتنا عرصہ میں نے جیل میں گزارا، دن رات سوچتا رہا کہ اس امت کی کامیابی کن چیزوں میں، تو مجھے ایک دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امت قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور دوسرے سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑ لے، یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اور ایک حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کئیوں سووں کی تعداد میں حدیث کو صحابہ نے نقل کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن کتاب اللہ قرآن مجید ہے، اور دوسرا
یہودیوں کے نقش قدم پر، عیسائیوں کے نقش قدم پر، دشمنان اسلام کے نقش قدم پر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، کتاب اللہ کے مطابق ہماری زندگیاں نہیں ہیں، اس لیے تلاوت قرآن کا ماحول بنانا ہم کو ضروری ہے۔ روزانہ ایک مسلمان پہ کم سے کم ایک پارہ تلاوت قرآن کا ماحول ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بڑے بزرگان دین اور جو ہمارے بڑے مساجد میں رہا کرتے تھے، چاش کے وقت کے بعد مسجد سے باہر نکلتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد گھر میں ہماری بڑی خواتین، بوڑھی خواتین یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول بنایا کرتی تھی۔ مسلمانوں کے گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی، لیکن آج ہم مسلمان محلوں سے گزرے تو قبرستان نظر آتے ہیں۔ 12 بجے ہماری صبح ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کی، اور یہ ماحول میں ہم بس گئے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہماری مسلمان لڑکیوں کے لیے موبائل کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا یوز کریں گے، دوستیاں کریں گے، چبوتروں پر بیٹھ کے وقت ضائع کریں گے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھنے سے آدمی کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، اور قرآن ایک ایسی دوا ہے، دنیا کی کسی دوا میں وہ اثر نہیں، قرآن میں وہ اثر اللہ نے دیا ہے۔ قرآن جب آیا دنیا کے اندر، دشمنان اسلام ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، جو نبی کے کٹر دشمن تھے، جو ہمیشہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی باتیں کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ چھپ کر قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے تھے۔ یعنی دشمنان اسلام بھی قرآن کی عصمت کو ماننے والے تھے۔ وہ لوگ اسلام اس لیے لاتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ محمد حق پر ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ ہاں یقیناً محمد حق پر ہے، پھر تم اسلام کیوں نہیں لاتے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اگر محمد کا کلمہ پڑھ لوں گا تو میری سرداری چلی جائے گی، ہر جگہ محمد کی اطاعت کرنا پڑے گا، اس لیے میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ یہ ڈر ان لوگوں کے اندر، کفار مکہ کے اندر تھا۔ حالانکہ قرآن کی عظمت ان لوگوں کے پاس بھی تھی، اور صحابہ کا مزاج کیا تھا قرآن کے بارے میں؟ صحابہ کا کیا مزاج تھا؟ چاہے خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، صحابہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو 1 مہینے تک یعنی تڑپا کر شہید کیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، چاروں طرف سے گھر کا محاصرہ۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اے خلیفہ مسلمین، آپ 1 مہینے تک یعنی کیسا رہے؟ آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، آپ کو پریشانی ہوگی، تو آپ کیسے گزارے؟ وہ حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھوک اور پیاس لگتی تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا۔ جب بھی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو میں دل میں ایک عجیب ٹھنڈک کو محسوس کرتا، اور اسی ٹھنڈک سے میں خوشی حاصل کر لیتا۔ یہ ہمارے اکابرین کا مزاج۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ اچانک حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ابوبکر کو وہاں پر بیٹھا ہوا دیکھا تو فوراً کہا کہ ابوبکر کیا بات ہے، بے وقت یہاں پر آ کر بیٹھ گئے؟ ابوبکر نے جب عمر کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر کیا بتاؤ، میرے گھر میں فاتح ہیں، میں خود فاتح سے ہوں، بھوک نے مجھے بہت پریشان کر دیا، اس بھوک کو مٹانے کے لیے میں یہاں پر قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھ گیا۔ عمر بھی اپنے چہرے کو نیچے جھکا لیا اور کہنے لگے کہ ابوبکر کیا کہوں، یہ عجیب اتفاق ہے، میں بھی فاتح کی حالت میں ہوں، میں بھی سکون حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی آیا ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی کے 2 دیوانے، حضرات صحابہ کی مقدس جماعت کے یہ 2 سردار وہاں پر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، پھر عجیب اتفاق یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اور آپ نے دیکھا کہ 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے آواز لگائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابوبکر کیا بات ہے، اچانک اس بے وقت میں یہاں پر بیٹھ گئے آپ لوگ، یعنی کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ ابوبکر خاموش ہو گئے، ہمت نہیں ہوئی کہ میں نبی کے سامنے کیا بتاؤں، کہیں شکوہ اور شکایت نہ ہو جائے۔ لیکن اب حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہے اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس لیے مجھے سنانا پڑے گا۔ انہوں نے یہ سوچا اور سوچ کر آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں فاتح کی حالت میں، بھوک نے ہمیں بہت پریشان کر دیا، اس لیے یہاں پر آ کر بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو کچھ ٹھنڈک پہنچ جائے۔ جیسے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو حالت تم لوگوں کی ہے وہی حالت تمہارے نبی محمد رسول اللہ کی تھی۔ میں بھی سکون حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی آیا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں کو دیکھا، آپ علیہ السلام کا مزاج یہ تھا، اپنی قربانی اپنی پریشانی پر برداشت کر لیتے تھے، لیکن آپ اپنے دیوانوں کی پریشانی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ فوراً ابوبکر عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ چلو
ایک صحابی کے پاس عمران ابن حسین کے پاس پہنچے، جیسے حضرت عمران نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیا، حضرت جعفر کے چہرے کو دیکھ لیا کہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ فاقد سے ہیں، فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے اور بولے کہ آج ہم کو مہمان نوازی کرنا ہے، نبی پریشانی کے عالم میں آئے ہیں۔ فوراً انہوں نے ایک بکری کو بھون کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ روٹیاں کچھ گوشت رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران کو بلایا، کان میں کہا کہ عمران قرآن نام تو ایک بات کہوں، اصل معاملہ یہ ہے فاطمہ کے گھر میں بھی 8 دن سے فاقہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ روٹیوں میں کچھ گوشت رکھ کر میں تمہیں دے دوں تاکہ تم حضرت فاطمہ تک بھی یہ گوشت پہنچا۔ یہ حضرات صحابہ کا مزاج ہوا کرتا ہے، چاہے پریشانی میں ہو، آسانی میں ہو، قربانی کا موقع ہو، ہر وقت حضرات صحابہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میدان جنگ کا موقع ہے، میدان کربلا کا موقع ہے اور چاروں طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور حضرت حسین زخمی حالت میں ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ حسین یہ کوئی موقع ہے تلاوت کا، تمہارے طرف چاروں طرف دیکھو بچوں کی لاشیں ہیں اور عجیب ماحول ہے اور آپ کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، کب آپ شہید ہوں گے نہیں معلوم۔ تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں 72 مار رہے تھے اس وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ میری ماں پر جب فاتح گزرتا تو میری ماں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، تو میں امام حسین نبی کا نواسا ایسی حالت میں قرآن کی کیوں تلاوت نہ کروں؟ اور آج امت کا ماحول کیا ہے تلاوت کے معاملے کے اندر؟ ہم تلاوت کب کرتے ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا یا ہم نے کوئی نیا گھر بنا دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کچھ مخصوص لوگوں کو لا کر وہاں پر بٹھا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ ان کے قرآن پڑھنے سے ہماری والدہ کی بخشش ہو جائے گی یا ہمارے والد کی بخشش ہو جائے گی یا ہمارے اس گھر میں جو نیا بنا ہوا ہے اس میں برکت آ جائے۔ قرآن اللہ نے اس لیے نازل نہیں فرمایا تھا کہ قرآن کو کوئی آپ رسم بنا کر چھوڑ دیا جائے، ہونا تو یہ چاہیے جس کا انتقال ہوا اس کی اولاد قرآن پڑھے، اس کے گھر والے قرآن پڑھے اور ایک درد کے ساتھ ایک طرف کے ساتھ پڑھے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اسی درد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن اور اسلام کوئی رسم و رواج اور نہ کوئی شعبہ بازی والا مذہب ہے، اسلام کو بس عمل کا میدان چاہتا ہے۔ صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ نے کبھی رسمی قرآن کو کبھی رسمی نہیں بنایا، قرآن کو کبھی تعویذات کی کتاب اور قرآن کو کوئی برکت حاصل کرنے والی کتاب بنا کر نہیں رکھا، قرآن صحابہ کی زندگیوں میں رس بس گیا ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی نماز کی حالت میں نماز تہجد میں زاروں قطار ہو رہے، ایک صحابی نے دیکھ لیا اور جا کر بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا رونا مجھے دیکھا نہیں گیا، کیا بات ہے ابو بکر کو کوئی پریشانی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ نماز میں اتنی زیادہ آواز سے اور اتنا درد سے کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ایک دن پہلے کپڑا بیچنے کے لیے بازار میں گیا تھا، اچانک میں نے ایک بوڑھی خاتون کو کپڑا بیچ دیا، ایک دن گزر گئے، دوسرا دن میں پھر بازار میں گیا، اس بوڑھی خاتون نے مجھے یہ بلا کر کہا کہ ابو بکر تمہارا کپڑا مجھے پسند نہیں آیا ہے، کپڑا واپس لے لو، میرے پیسے مجھے دے دو۔ تو وہ واقعہ مجھے قرآن پڑھتے وقت میں یاد آ گیا، کل اللہ تعالیٰ روز قیامت میں ہم کو مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے میدان حشر میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ ابو بکر تمہاری نیکیاں واپس لے لو، مجھے میری جنت واپس دے دو، تو میں کیا جواب دوں؟ مجھے واقعہ یاد آ گیا، اس بڑھیا کا واقعہ یاد آ گیا، اسی لیے میں اس آیت پر زاروں قطار ہونے لگا۔ یہ حضرات صحابہ جنت کی آیتیں آتی تو جھوم جایا کرتے تھے، جہنم والی آیتیں آتی تو صحابہ پر عجیب طریقے کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی، رونے کا مزاج، قرآن مجید کے بالکل قریب صحابہ کرام۔ اور آج ہماری زندگیوں میں دیکھیں قرآن مجید سے ہم کتنے دور ہو گئے، نہ قرآن مجید کی تلاوت ہی ہم نہیں کر سک رہے تو آگے کا مرحلہ کہاں پر ہم سوچیں گے؟ قرآن میں جو معاملات، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو چیزیں بتائی ہیں اس پر عمل کا تو دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ تو امت کے لیے ہے کہ امت قرآن پڑھنا سیکھ لے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں بسا لے۔ قرآن سے ہم بہت دور ہو گئے، سوچے ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے، سوچے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، دنیا جہاں کے کام کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو قرآن مجید کے لیے وقت نہیں ہے۔ سکون کی تلاش میں کہاں بھٹک رہے ہمارے نوجوان، کوئی میوزک سن رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا استعمال کر رہا، کوئی نشے کی حالت کے اندر نشے میں اپنے سکون کو تلاش کر رہا، کوئی مال و دولت میں سکون کو تلاش کر رہا، کوئی ناجائز جگہوں پر جا کر اپنے خواہشات کو مٹا کر سکون کی تلاش میں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو سکون حاصل کرنا ہے تو وہ قرآن مجید میں ہے،
قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول بنائے، روزانہ کم سے کم ایک رکوع تو بھی پڑھنے کا مزاج بنائے اپنے اندر، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ حضرات اکابرین کا مزاج تھا کہ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا، اس صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک وقت ان کی قیادت کے لیے پہنچا تو وہ زاروں قطار رونے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو عبداللہ ابن مسعود، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جانے کے بعد ہم تمہارے بچوں کی کفالت کا نظام کر دیں گے، کھانے پینے کا انتظام کر دیں گے، تمہارے بچیوں کا نکاح کر دیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ عمر، مجھے اپنے بچوں کا خوف نہیں ہے، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا ہے، جب بھی ان پر کوئی فاقہ ہوگا تو وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ ایسا بھروسہ، ایسا توکل، قرآن مجید کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے امت کے لیے، یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، قرآن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے قرآن کا مقام و مرتبہ۔ جسے دنیا میں اللہ نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی، وقت کے بدلنے کے ساتھ جو کتابیں بھی بدل گئی، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمیں نے اس قرآن کو نازل کیا اور تا قیامت اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لوگوں کی۔ جب اس ملک میں انگریزوں کا جب یہاں پر انقلاب آیا تھا، انگریز یہاں پر آئے، ان لوگوں نے بہت سوچ و بچار کی، عالمی میٹنگ ان لوگوں نے بٹھائی اور اس میں یہ بات طے پائی کہ جب تک مسلمانوں سے قرآن کو ختم نہیں کریں گے یہ مسلم قوم سدھرنے والی نہیں ہے، یہ ہمارے چنگل میں آنے والی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے وفد بنائے مختلف علاقوں کے لیے، مختلف صوبوں کے لیے، الگ الگ ٹیمیں لوگوں نے تیار کی اور ان ٹیموں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہر محلے میں پہنچ کر، ہر مسجد، ہر مدرسے میں پہنچ کر قرآن مجید کو ضبط کرنا۔ ایک افسر پہنچا ہے گاؤں کے اندر، وہاں پر ایک نابینا حافظ قرآن بیٹھ کر کچھ بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں اور ایک جھاڑ کے نیچے وہ نظام چل رہا ہے۔ جیسے وہ افسر پہنچا تو گرجدار آواز میں کہنے لگا کہ قرآن میرے حوالے کر دو، سرکار کا حکم ہے۔ جیسے کہ انہوں نے الفاظ سنے تو اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں یہ قرآن اس افسر کے حوالے کر دو۔ پورے بچے اٹھے، قرآن مجید کو جمع کیا سلیقے کے ساتھ اور اس افسر کے حوالے کر دیے۔ وہ افسر بڑا پریشان ہوا، یہ لوگ نہ غصے میں آئے نہ مزاحمت کی اور ان کے چہرے پہ کوئی بل بھی نہیں ہے۔ وہ یہ بات اپنے اس استاد سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے؟ وہ استاد کہنے لگے کہ تم بڑے بیوقوف ہو، قرآن تو لے جا رہے ہو پورے مکمل جمع کر کے، لیکن بچوں کے دلوں میں اللہ نے جو قرآن محفوظ کیا ہے اس کا ایک ایک لفظ تم لوگ نہیں مٹا سکتے۔ جیسے اس نے بات سنی تو وہ قرآن جتنے جمع تھے وہیں پر رکھ دیا، دوڑتے وہ اپنے بڑوں کے پاس گیا اور جا کر بڑے درد کے ساتھ کہنے لگا کہ ہم نے جو لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا کر یہ ٹیمیں بھیج رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا پورا نظام فیل ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، ہم قیامت تک ان لوگوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا، انجیل کے بارے میں، زبور کے بارے میں وعدہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے اور تا قیامت اللہ تعالیٰ کروڑوں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو بسانے والے، ہر طرح سے حفاظت کرنے والے۔ آج بھی بیروت کا ایک ایسا شہر ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں قرآن چھاپے جاتے ہیں، جس کے اندر غلط غلط چیزیں چھاپی جاتی ہیں، غلط عبادتیں چھاپی جاتی ہیں تاکہ مسلمان اس کو پڑھ لیں اور ان قرآن مجید کو یورپ کے روڈوں پر، چوراہوں پر، یورپ کے گلیوں میں تقسیم کی جاتی ہے تاکہ وہاں کے کچھ یعنی جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ویسے مسلمان تو بھی کم از کم قرآن کو یہ لے لیں اور لے کر امت میں گمراہی کا نظام بنائیں، لیکن ان کی پوری کوششیں ناکام ہیں، پوری کوششیں ناکام ہیں۔ اس لیے امت کو یہ مزاج بنانا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہم ماحول بنائیں، گھر کے اندر بچوں کا نظام بنائیں، گھر میں خواتین کا نظام بنائیں، ان کو یقین دلائیں کہ پورا کرنا یعنی پوری ہونے والی جو چیزیں ہیں، ہمارے خواہشات کو پورا کرنا ہے یا ہم دل کو سکون حاصل کرنا ہے تو ہم کو قرآن مجید سے رجوع ہونا پڑے گا۔ کتنے ایسے خواتین ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو سکون کی تلاش میں ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں پر ایمان کا ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ایسے کفار و مشرکین کے پاس جا کر اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہمیت نہیں دلائی قرآن کی ان کے دلوں میں۔ ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی چیزوں کی اہمیت ہمارے گھر کے خواتین میں دلائیں، بچوں میں دلائیں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں جتنا ہو سکا۔ ایک زمانہ تھا، یعنی عرصہ تھا، اس عرصے کے اندر کچھ مسلمانوں میں ایک مزاج تھا، کم سے کم ایک خاندان میں حافظ قرآن ہوا کرتا، یعنی ایک جذبہ تھا مسلمانوں کے اندر۔
لیکن یہ دین بیداری یعنی دین بیزاری کا ایسا ماحول ہم نے بنا رکھا ہے کہ آج حفظ قرآن کو لوگ فضول سمجھتے ہیں۔ ارے حفظ قرآن کون کرنا؟ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، بچہ یتیم ہو گیا، لے جا کر مدرسے میں ڈال دیتے اور سوچتے کہ بھئی یہ بچے حافظ قرآن بنیں گے۔ کیا حفظ قرآن اور قرآن کی حفاظت کے لیے ہم ایسے لوگوں کو ضرورت ہے، ایسے لوگوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں؟ کیا مالداروں کے لیے حفظ قرآن ضروری نہیں ہے؟ ہر آدمی کے لیے سوچے، نیت کرے کم سے کم قرآن پڑھنے میں، قرآن تلاوت یا قرآن پڑھنا تو آئے بچوں۔ یہ نظام ہمارے گھروں کا ہونا چاہیے، ورنہ قرآن مجید اللہ سے جھگڑنے والا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے بھی اور جو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، اور اللہ کے سامنے قرآن مجید حاضر ہوگا اور اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ یہ بندہ ایسا ہے جس نے کبھی اپنی زندگی میں مجھے ہاتھ نہیں لگایا، آپ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائے اور قرآن مجید کھڑے ہو کر کہے گا اے اللہ یہ ایسا بندہ ہے اس نے ہمیشہ مجھے یاد رکھا، اس نے ہمیشہ میری تلاوت فرمائی ہے، آپ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں۔ تو قرآن مجید جھگڑنے والا ہے، جھگڑا روپ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کل قیامت کے دن قرآن مجید جھگڑنے والا ہے۔ اور دوسرا قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا پیارا دور رہنے والا ہمارا عزیز یا کسی کی بیوی یا کسی کے والدین کو خط لکھ کر بھیجے، ہم کو پڑھنا نہیں آتا، کتنا ہمارے اندر درد ہوتا ہے۔ کسی پڑھنے والے کو کہتے کہ بھائی پڑھ کر سنا دو، کم از کم معلوم تو ہو کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے اصل میں۔ لیکن اللہ سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے ہم کو؟ اللہ کو ہم کو پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ہم کو فکر نہیں کہ اللہ قرآن میں کیا فرما ہے۔ تمام چیزوں کا حل اللہ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ ملک کے حالات خراب ہو گئے، معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو گئے، ایسے حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات کی بھی رہبری اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے کیسے قربانیاں دی اور کیسا اس زمانے کے دشمنوں سے، اس زمانے کے حالات سے مقابلہ کیا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محفوظ رکھا ہے۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ ایک دن کا ٹکراؤ نہیں ہے، حضرت آدم سے یہ ٹکراؤ شروع ہوا ہے اور آج تک یہ ٹکراؤ جاری ہے، اور یہ ٹکراؤ کا آخری زمانہ ہے۔ اب کے بعد کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اب امام مہدی کا زمانہ ہے، دجال کے آنے کا زمانہ ہے، اب اس کے بعد کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ آخری ٹکراؤ کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ٹکراؤ کا بھی زمانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون ایسے لوگ ہیں جو حق کے راستے پر گامزن ہوں گے، اور کون ایسے لوگ ہیں جو ایسے حالات میں بھی حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کی پشت پناہی کرنے والے ہیں۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آخری زمانہ ہوگا، امام مہدی کا زمانہ ہوگا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ جب امام مہدی کا لشکر قائم ہوگا تو 70,000 منافقوں کو اللہ تعالیٰ اس لشکر سے باہر نکالے گا۔ یہ معمولی بات ہے۔ جنگ بدر صحابہ نے کتنے لوگوں نے لڑی؟ 313 لوگوں نے جنگ بدر لڑی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری جنگ مسلمانوں کی امام مہدی کی یعنی سپہ سالاری میں ہوگی اور اس میں حضرت عیسیٰ ہوں گے، امام مہدی ہوں گے، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو ہوگی وہ 313 کی ہوگی۔ اور آج ہم دیکھیں پوری دنیا میں کتنے کروڑ مسلمان ہیں، لاکھوں کروڑوں میں مسلمان ہیں۔ ہمارے ملک میں 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن ہمارا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اتنے کروڑ مسلمان اس وقت میں کہاں چلے جائیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اصل ایمان کا معیار نماز، زکات، روزہ، حج نہیں ہے۔ ایمان کا معیار یہ ہے کہ ہر زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا اور حق کا ساتھ دینا، یہ اصل میں ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں یہی دیکھنا چاہتے ہیں کون ایسا بندہ ہے ایسے حالات میں بھی میرا ساتھ دے گا، اور کون ایسے بندے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اور یہ چیزیں اسی وقت ہمارے اندر پیدا ہوگی جب ہم قرآن کے احکام پر چلنے والے بنے۔ دنیا جہاں کی کتابیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، بہت سے کاموں کے لیے وقت ہے، تو کچھ وقت ان چیزوں کے بھی نکالیں کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ جب موقع ملے جب پڑھیں گے، اور جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں گے، تاکہ معلوم تو ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے جائے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا۔ ایسا نہیں کہ قرآن کو صرف تلاوت کر دیے اور قرآن کو پڑھ رہے چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ آج دیکھیں، اگر ہم نکاح کر رہے ہیں گھر کے اندر، شادی ہو رہی ہے، تو ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ ہم شادی کرنے کے لیے کسی سے نہیں پوچھتے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو کس سے پوچھتا ہے؟ ڈاکٹر سے جا کر پوچھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی قانونی پیچیدگیوں میں پھنس گیا تو اس کے لیے کسی لائر سے جا کر پوچھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جب کوئی گھر کا کام کرتا ہے،
دینی معاملہ جب آتا ہے تو پوچھنے کا مزاج ختم ہو گیا. وہ اللہ سے پوچھنا نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کے حدیثوں سے معلوم کرنا ہے، بلکہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کام کروں. خود کو راضی کرتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو راضی، خاندان والے بھی راضی، گھر میں کوئی نوکرانی ہے تو وہ بھی راضی ہے، لیکن اگر کوئی ناراض ہے تو اللہ کی ذات ناراض ہوگی. تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی گزارنے کے جو بھی معاملات ہیں، جب بھی کوئی گھر میں خوشی اور غم کا موقع ہوگا، ان موقعوں پہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے اور قرآن کے جو احکامات ہیں اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. قرآن کیا کہتا ہے ہم لوگوں سے؟ بہت سی چیزوں کا حکم دیتا ہے، نماز کا حکم، زکات کا حکم، روزے کا حکم، اطاعت گزاری کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کا حکم. لیکن یہ تمام چیزوں میں ہم زیرو، تمام چیزوں میں ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حلال کمائیوں کو چھوڑ کر حرام راستوں پہ اختیار کر رہے ہیں، حرام راستوں پہ اختیار کر رہے ہیں. کاروبار کے مسائل ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دنیاوی معاملہ ہے، دنیاوی معاملے میں دین کا کیا کام ہے، دینداروں سے ہم کیا پوچھیں گے، شریعت سے ہم کیا پوچھیں گے، میں اپنی مرضی کے مطابق کام کروں. کاروبار کر رہے ہیں تو جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں تو لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے. جب کہا جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ بول رہے ہیں بھائی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. آپ تو بولتے رہتے بھائی شریعت بہت کچھ بولتی، لیکن عمل ہم کو کرنا ہے نا. جھوٹ کے اوپر بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتا. حالانکہ حضرات صحابہ کا نظام دیکھیے. ایک صحابیہ کا واقعہ مشہور ہے، ان کے گھر میں کئی دنوں سے فاقے چل رہے. پہلے دن صحابی شوہر باہر نکلے کمائی کے لیے اور وہی بیوی جو ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو رخصت کر دی اور وہ شوہر نکل گئے. صبح سے شام تک نوکری تلاش کرے، کوئی نوکری نہیں ملی تو گھر کو واپس آ گئے. اب گھر کو جب واپس آ رہے تو بیوی کے اندر کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی مسکراتے چہرے کے ساتھ بیوی اپنے شوہر کو اندر بلا رہی. کھانا دسترخوان اس دن بھی جو ہے کہ گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے، فاقے کی حالت ہے، سو جاتے ہیں. دوسرا دن ایسے ہی گزرتا ہے. تیسرا دن جب چوتھا دن آتا ہے وہ شوہر باہر نکلتے ہیں، وہ صحابیہ وہ نیک خاتون اپنے شوہر کو رخصت کر رہی ہیں وہی مسکراتے چہرے کے ساتھ، نہ زبان پہ کوئی شکایت نہیں. وہ شوہر جب واپس وہ کاروبار کے لیے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، کچھ دور کے فاصلے پر جانے کے بعد وہ خاتون آواز لگاتی ہیں، فوراً وہ صحابی واپس آتے ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ نے 3 دنوں سے آپ تلاش کر رہے ہیں لیکن 3 دنوں سے آپ کو روزی نہیں مل رہی، یہ چوتھا دن ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں میری اور بچوں کی محبت جوش مارے جس کی وجہ سے آپ کوئی حرام لقمہ لے کر آ جائیں. ہم کو پسند نہیں ہے، ہم اپنی جان کسی حال میں دے دیں گے لیکن حرام لقمہ اپنے پیٹ میں داخل نہیں کریں گے. یہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایسا مزاج ہم بنائیں گے تو ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی نسلیں ہماری نافرمان نہیں بنیں گی. والدین یعنی ماں بچوں کی سب سے پہلی تربیت کا ہوتی ہے. صلاح الدین ایوبی آپ نے بہت واقعہ سنے ہوں گے، بہت بڑے بہادری کا اگر نام لینا ہے تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لوگ نام لے رہے. اتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے جن کے بارے میں آتا ہے ان کے والد کا نام نجم الدین تھا، ان کے چاچا کا نام یعنی حضرت ان کے نجم الدین کے بھائی کا نام اسد الدین تھا. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھائی سے کہا جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی لیکن نکاح نہیں کر رہے. انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان کیا بات ہے، آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی، آپ نکاح کر لیجئے. تو نجم الدین فرمانے لگے کہ میرے حساب کی لڑکی مجھے آج تک نہیں ملی اس لیے میں نکاح نہیں کروں. تو بہت پریشان ہوئے، غصے میں آئے کہ ایک ایسا آدمی ہے اتنی عمر ہو گئی اور اس کے باوجود بھی یہی کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم کی لڑکی ہے میں اس سے نکاح کرا دوں تمہارا. وہ کہنے لگے کہ میں اس سے بھی نکاح نہیں کروں گا، وہ بھی میری لیول کی نہیں. ان کو اور غصہ آیا اور پوچھے کہ کون سی لیول کی لڑکی تم چاہتے ہو. تو نجم الدین نے کہا میں ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جب اس سے میرا نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد مجھے وہ گھوڑے پر سوار کر دے اور میرے ہاتھ میں تلوار دے دے اور یہ کہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو اس نیت سے جاؤ کہ میں اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا. یہ سوچ کر ایسی سوچ رکھنے والی خاتون مجھے چاہیے. وہ بہت پریشان ہوئے. وہاں کے ترکی کے بہت بڑے شیخ تھے اس زمانے میں، ان کے پاس گئے اور جا کر بولنے لگے کہ بھائی حضرت معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑے مسئلے میں پھنس گئے کہ ہمارے بھائی صاحب نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی عمر بہت آگے بڑی ہو چکی ہے، آپ کچھ کریے، ان کے لیے کوئی ایسی لڑکی تلاش کریے. کچھ دیر تک تو باتیں ہوتی رہی. اچانک ایک لڑکی وہاں پر آئی. بادشاہ کے درانی اس شیخ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ شیخ میں اپنا نکاح ایک ایسے لڑکے سے کرنا چاہتی ہوں جو میرا نکاح ہونے کے بعد میں اس کو کہہ سکوں کہ جاؤ تلوار دے دو اور اللہ کے راستے میں اس کو تیار کرو اور گھوڑے پہ سوار کرو، کہہ دو کہ جاؤ بیت المقدس کو آزاد کرو، اس وقت تک تم واپس نہیں آنا، میں ایسے شوہر کی تلاش میں ہوں. جیسے ہی وہ لڑکی کہنے لگی اس شیخ نے نجم الدین کو اندر
ایک بیج ڈال رہے ہیں اور دوسری چیز کا وہاں سے آپ یعنی امید رکھ رہے ہیں، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہم کو اپنا نظام بنانا پڑے گا۔ جب ہم اپنے اندر جذبات پیدا کریں گے، اپنے نظام کو صاف و شفاف بنائیں گے، تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی ایسی پیدا ہوں۔ اسلام ایسی نسلوں سے پیدا ہوگا۔ ناچنے گانے والے ماں باپ ہوں گے، گناہ کرنے والے ماں باپ ہوں گے، شراب اور جوا کھیلنے والے لوگ ہوں گے، ان کی نسلوں سے یعنی ان کی گود سے پیدا ہونے والی اولاد بھی ویسے ہی پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم کو تربیتی نظام میں آنا پڑے گا۔ ہم سب کو محاسبہ کرنا ہوگا۔ اور حضرات صحابہ محاسبہ کرتے تھے، روزانہ مسجد میں آتے تو محاسبہ کرتے۔ ہماری سب سے بڑی امت کی یہ بیماری ہے، محاسبہ نہیں کرتی امت۔ جو بھی چھوٹا موٹا کام کرتی وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، ہمارے سامنے صرف تعریفیں آنی چاہیے، ہمارے خرابیاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امت کا مزاج بن گیا ہے۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اللہ کے پاس میرا عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک صحابی آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دیکھ کر فرماتے ہیں اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی کو بہت زیادہ دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کیوں فرمایا؟ جیسے مجلس ختم ہو جاتی اور وہ صحابی دوڑتے دوڑتے اس صحابی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں میں آپ کے پاس مہمان بننا چاہتا ہوں، میری کچھ مجبوری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مہمان بن جائیے۔ پہلا دن گزرتا ہے، رات میں اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی عمل تو ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنتی فرمایا۔ وہ دیکھ رہے، وہ بھی نماز پڑھ رہے، یہ بھی نماز پڑھ رہے، وہ بھی تہجد پڑھ رہے، یہ بھی تہجد پڑھ رہے، کوئی خاص عمل ان کا نظر نہیں آ رہا۔ 3 دن گزر جاتے ہیں۔ تیسرے دن وہ فرماتے ہیں اپنے میزبان سے کہ بھائی 3 دن گزر گئے، اب میں جانا چاہتا ہوں، اب میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جب یہ کہنے لگے تو وہ میزبان کہنے لگے کہ تم آئے کس لیے، تم جا رہے کس لیے؟ وہ سمجھ گئے کہ اصل میں مہمان نہیں ہے، یہ کچھ جانچنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے اندر کون سا ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا، میں اس کو جانچنے کے لیے آیا تھا۔ وہ صحابی فرمانے لگے یقیناً اللہ کے نبی نے مجھے جنتی فرمایا ہے، تو میرے اندر تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے شاید جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی فرمایا۔ روزانہ جب میں بستر پر آتا ہوں تو میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، سوچتا ہوں آنکھیں بند کر کے کہ صبح سے شام تک میں نے کیا ایسا گناہ کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو گالی دی، کسی کا دل دکھایا۔ جب بھی میرے دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو فوراً بستر سے اٹھ جاتا ہوں اور اس آدمی کے پاس جا کر معافی مانگتا ہوں۔ جب تک وہ بندہ مجھے معاف نہیں کرتا اس وقت تک میں واپس بستر پر آ کر نہیں سوتا۔ روزانہ کا میرا یہ معمول ہے، اسی وجہ سے شاید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی فرمایا۔ اور آج ہمارے معاشرے کا مزاج کیا ہے؟ کتنی نفرتیں ہم پالے ہوئے ہیں اپنے دلوں کے اندر، کتنے حسد ہم اپنے اندر پالے ہوئے ہیں۔ بھائی ہے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، رشتہ دار آپس کے چہرے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بدگمانیوں کے وجہ سے آپس کی نفرتیں، نا اتفاقیاں ایک محلے میں رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے متفق نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس امت کے اندر اختلاف ہوگا اللہ تعالیٰ اس امت کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی، اتنے قحط سالی کے دعائیں کر رہے رو کر، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے ہم لوگوں سے جس کی وجہ سے آپ نہیں سن سک رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے درمیان میں ایک ایسا آدمی ہے جو لوگوں سے اختلاف رکھنے والا ہے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، اس وجہ سے میں آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرما رہا ہوں۔ تو اسی وقت حضرت موسیٰ اعلان کرتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، اختلاف کرنے والا ہو تو فوراً یہاں سے اٹھ کر چلے جائے اللہ کے واسطے، ورنہ یہ امت پریشان ہو جائے گی۔ وہ آدمی وہ اسی وقت میں اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیجئے، آج کے بعد میں عمل نہیں کروں گا۔ ایسی سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی دعا کو سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ آدمی شاید نہیں اٹھا ہوگا لیکن پھر بھی آپ نے دعا کو کیسے قبول فرما لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ وہ آدمی نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ پورے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو پھر بھی کم ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر نظام بنائے، قرآن کے تمام چیزوں پر عمل کرنے کا نظام بنائے۔ اور یہ دور جو ہے چھٹائی کا دور ہے، یہ دور بہت خطرناک والا دور ہے اور قربانیوں والا زمانہ ہے۔ یہ ہم ایسا نہ سوچیں کہ ہم گھروں میں بیٹھیں گے، جب چاہے نماز پڑھیں گے، جب چاہے اللہ کی عبادت کریں گے، جب چاہے اللہ کے راستے میں ٹائم دیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہوگا اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو جنت مل جائے۔ تو جنت اتنی آسانی والی چیز نہیں ہے۔
जन्नत कमाने के लिए, जन्नत को पाने के लिए हजरत हुसैन को मैदान करबला में शहीद होना पड़ा। हजरत उस्मान को अपनी कुर्बानी देना पड़ा। 1 महीने तक भूखों प्यास से मरी, तड़प तड़प कर उन्होंने कुर्बानी दी। हजरत आयशा खुद फरमाती है, तिरमिज़ी की रिवायत है कि 2-2 महीने का वक्त होता, हमारे घर में कभी चूल्हा नहीं जलता। 2-2 महीने का वक्त गुजर जाता, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर आते हुजरे के अंदर और पूछते कि आयशा कुछ खाने के लिए है? मैं फरमाती कि हाँ है, तो खा लेते। अगर नहीं होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे का इरादा कर लेते, रोजे की नियत कर लेते। कई दिनों तक इफ्तार करने का भी मौका नहीं मिलता। तो ये हमारे अकाबिरीन की, हमारे बड़ों की कुर्बानियां। ये रमजान का महीना तरबियत का महीना है, इसको तरबियत के जैसा गुजारें। ऐसा नहीं कि हम रमजानी मुसलमानों की तरह सिर्फ रमजान में इबादत कर लिए, अब जैसे ही शब कदर हो गई तो बाजारों के हवाले हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस रमजान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझकर गुजारें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज ये था, अपनी जिंदगी के हर लम्हे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी समझकर गुजारते। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत से फारिग हुए और फौरन तयम्मुम करने लगे। कुछ दूर के फासले पर पानी रखा है। सहाबा पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, कुछ ही दूर के फासले पर पानी रखा है, अब जाकर वुजू कर सकते थे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, नहीं, अगर अचानक मेरी रूह यहाँ पर कब्ज़ हो गई और मैं अल्लाह के दरबार में चला गया तो मैं बेवुजू चला जाऊँ, इसलिए मैं फौरन यहाँ पर वुजू कर रहा हूँ, यानी तयम्मुम कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भी यानी भरोसा नहीं है अपनी जिंदगी पर कि मैं वुजू करने के दरमियान में दुनिया में रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। बाज़ रिवायतों में यहाँ तक बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब एक तरफ सलाम फेरता हूँ तो दूसरी तरफ सलाम फेरने का भी मुझे भरोसा नहीं होता। ये तमाम चीजों